بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سورہ ملک کا ترتیب وار درس سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورہ ملک کی آیت نمبر 19 سے ہے۔ اللہ رب العالمین دعوت فکر پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہ دیکھا، صافات و یقبض، پر پھیلائے ہوئے اور پر سمیٹے ہوئے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہ دیکھا، یعنی کفار مکہ نے جو اللہ کے عذاب کے منکر ہیں، جو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہیں، جو رب کے نافرمان ہیں، رب کی قدرت کے منکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی قدرت میں غور و فکر کی دعوت پیش کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری قدرت کے یہ نظارے نہیں دیکھے؟ اولم یروا، کیا انہوں نے نہ دیکھا، الی الطیر، پرندوں کو، طیر پرندہ، فوقہم، اپنے اوپر، صافاتیوں، یہ پرندے کبھی پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، وَيَقْبِضْ، اور کبھی پروں کو سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ پروں کو پھیلائے ہوں یا پروں کو سمیٹے ہوں، اس کے باوجود یہ فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ کشش ثقل، کوئی بھی چیز اچھالی جائے تو واپس زمین پر گر جاتی ہے۔ اب یہ پرندے پروں کو سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں، پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بڑی تیزی سے اوپر چلے جاتے ہیں، کبھی بڑی تیزی سے نیچے آتے ہیں، اور اوپر سے تیزی سے نیچے آتے ہیں، زمین پر پنجے لگاتے ہیں، پھر بڑی تیزی سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان پرندوں کو فضا میں اڑانے کی جو طاقت دی ہے، اور یہ پرندے جو فضا میں اڑ رہے ہیں، انہیں اللہ ہی نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ آگے فرمایا، ما یمسکہن، انہیں کوئی نہیں روکتا، الا الرحمن، سوائے رحمان کے۔ انہیں جو فضا میں روکا ہوا ہے وہ اللہ ہے، رحمان ہے۔ رحمان کی رحمت ہے کہ یہ پرندے زمین پر گرنے سے محفوظ ہیں، ورنہ اگر رحمان انہیں فضا میں نہ روکے تو زمین انہیں کھینچے اور یہ سارے کے سارے منہ کے بل زمین پر گر جائیں۔ ان کے پروں کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے کہ اس نے انہیں فضا میں، چاہے یہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، چاہے پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، دونوں حال میں فضا میں اڑ رہے ہیں، اللہ انہیں اڑا رہا ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رحمان کے، رحمان ہی نے انہیں گرنے سے روکا ہوا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، بصیر، خوب دیکھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ دعوت فکر ہے ان کافروں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا عذاب ہم پر آئے گا تو یہ بت ہمیں بچا لیں گے یا ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وہ قادر مطلق، اس کی قدرت کے نظارے تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں،
اس نے ان پرندوں کو فضاؤں میں اڑنے کی طاقت دی ہے، اپنی قدرت سے انہیں فضا میں روکے ہوئے ہے۔ کیا تم یہ نظارے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھتے؟ جو رب یہ قدرت رکھتا ہے کہ پرندوں کو ہوا میں اڑائے اور روکے رکھے، وہی رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا تمہیں زمین میں دھسا دے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، تو تمہارا کون سا وہ لشکر ہے؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم، تمہارا کون سا ایسا لشکر ہے؟ ینصرکم، جو تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، رحمان کے مقابلے میں۔ اگر اللہ تمہیں عذاب دے تو بتاؤ کون سا تمہارا ایسا لشکر ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے؟ امن، بتاؤ کون سا؟ ھذا الذی ہوا ہے جندن، لشکر، لکم، تمہارا ایسا کون سا لشکر ہے؟ ینصرکم من دون الرحمن، جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے۔ اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے اور وہ لشکر آ کر تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے، تو جواب یہی آئے گا کہ اللہ سے مقابلے کی کسی کو بھی طاقت نہیں۔ تو جب اللہ سے مقابلے کی کسی کو بھی طاقت نہیں تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس رب کی نافرمانی نہ کرے۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو صرف دھوکے میں مبتلا ہیں۔ ان الکافرون، کافر نہیں ہیں، الا فی غرور، مگر دھوکے میں، یعنی کافر تو صرف دھوکے میں مبتلا ہیں۔ کافروں کو دھوکہ کیا ہے؟ وہ کس غرور، کس دھوکے میں ہیں؟ کافروں کے دلوں میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، تم اسی طرح عیش و عشرت بھری زندگی گزارتے رہو گے، تم جو چاہے کرو، عذاب نہیں آئے گا۔ تو یہ جو ذہن میں تصور آ گیا کہ عذاب نہیں آئے گا چاہے ہم کچھ بھی کریں، یہ ہے غرور، یہ ہے دھوکہ، شیطان کا دھوکہ۔ قرآن فرماتا ہے ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو صرف دھوکے میں مبتلا ہیں۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا، ان سے پہلے کافر بھی یہی سمجھتے تھے، لیکن جب ان پر عذاب آیا تو بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ امن ھذا الذی، یا کون ہے جو یرزقکم، تمہیں رزق دے، روزی دے، ان امسک رزق، اگر اللہ اپنا رزق روک لے، ان امسک، اگر وہ روک لے، رزق اپنا رزق، اگر اللہ اپنا رزق، اپنی روزی تم سے روک لے تو اللہ کے سوا کون ایسا ہے جو تمہیں رزق دے؟ رزق کے بڑے وسیع معنی ہیں۔ جب رزق کہا جاتا ہے، روزی کہی جاتی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف کھانا پینا یا مال و دولت نہیں، یہ ہمارا بدن بھی اللہ کا رزق ہے، یہ آنکھیں بھی اللہ کی عطا کردہ رزق ہیں، یہ سننے کی طاقت بھی اللہ کا عطا کردہ رزق ہیں۔ رزق کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، اگر وہ نعمتیں اللہ واپس لے لے تو کون ہے جو تمہیں یہ نعمتیں دے سکتا ہے؟ جواب یہ ہے گا کوئی بھی نہیں۔ اللہ اگر اس صحت کو بیماری میں مبتلا کر دے، کتنے لوگ ہیں جو اپنی مرضی کے نعرے لگاتے ہیں پھر وہ کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیا وہ کینسر کو روک سکتے ہیں؟ کیا اپنے جسم کو گلنے سے، سڑنے سے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ اگر اللہ اپنا رزق تم سے روک لے، اپنی دی ہوئی نعمتیں تم سے واپس لے لے، تو اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہیں یہ نعمتیں دے سکے۔ تو جس رب نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں اسی رب کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ امن ھذا الذی یرزقکم، یا کون ہے جو تمہیں رزق دے، تمہیں روزی دے، ان امسک رزقا، اگر وہ اپنا رزق، اپنی روزی روک لے۔ پھر یہ نافرمان لوگ اس قدر سرکشی کیوں کرتے ہیں؟ تو قرآن فرماتا ہے بل لجو، بلکہ وہ ڈھیٹ ہو گئے ہیں۔ لجو مانے کسی چیز کو اپنا لینا، اس میں راسخ ہو جانا، ڈھیٹ بن جانا۔ بل لجو، بلکہ یہ کافر، یہ نافرمان ڈھیٹ بن گئے ہیں، فی عتو و نفور، سرکشی اور نفرت میں۔ فی عتو،
سرکشی میں، والنفور اور نفرت میں، بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ یہ کافر سرکشی اور نفرت میں ڈھیٹ بن چکے ہیں، انہیں کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، تو کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے بل اوندھا چل رہا ہے، افمن یمشی، کیا وہ شخص جو چل رہا ہے، یمشی چلنا، مکبن اوندھا، علی وجہہ اپنے چہرے کے بل، کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے بل اوندھا چل رہا ہے، اہدا، وہ زیادہ راہ پر ہے، وہ ہدایت پر ہے، امن یمشی سویًا، یا وہ شخص جو سیدھا چل رہا ہے، سویًا سیدھا، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ سوال کیا گیا کہ ایک شخص وہ ہے جو منہ کے بھل اوندھا چل رہا ہے، چلنے میں بڑی دشواری ہے، اسے نہ آگے کا نظر آتا ہے، نہ دائیں کا، نہ بائیں کا، اسے راستہ ہی نظر نہیں آتا، یہ چلتے چلتے گرتا ہے، پڑتا ہے، اسے راستہ ہی دکھائی نہیں دیتا، کیا یہ سیدھے راستے پر ہوگا؟ یا وہ شخص جو بالکل سیدھا اور صراط مستقیم پر چل رہا ہے؟ ہر عقل مند یہی کہے گا جو صراط مستقیم پر سیدھا چل رہا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جو اوندھا ہو کر چل رہا ہے، اپنے منہ کے بل چل رہا ہے، جسے کچھ بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، یہ ہدایت نہیں پا سکتا، یہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ تو قرآن نے یہ مثال بیان کی کہ جو لوگ اس دنیا میں گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں، در حقیقت یہ اوندھے منہ چل رہے ہیں، یہ سیدھے نہیں چل رہے، اور جو اس دنیا میں اوندھا چلے گا، نافرمانی گناہوں میں زندگی بسر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں انہیں چہروں کے بل چلائے گا۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اٹھائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ چہرے کے بل کس طرح چلیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رب پیروں پر چلانے پر قادر ہے وہی رب انہیں چہرے کے بل چلائے گا۔ میدان محشر میں چہرے کے بل انہیں چلایا جائے گا، منہ کے بل انہیں گھسیٹا جائے گا۔ الامان والحفیظ، قرآن فرماتا ہے کہ جو شخص سیدھے راستے پر سیدھا چل رہا ہے، رب کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کر رہا ہے، رب سے بے خوف نہیں ہے، وہ خوف کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، اہدا، کیا یہ سیدھے راستے پر ہے؟ یا وہ شخص جو گناہوں بھری زندگی بسر کر رہا ہے، اپنی منمانی کر رہا ہے، گویا کہ وہ اوندھے منہ چل رہا ہے، یہ سیدھے راستے پر ہے؟ تو جواب یہی آئے گا جو صراط مستقیم پر سیدھا چل رہا ہے یہی سیدھے راستے پر ہے، اور یہی سیدھا راستہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ہمیشہ ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہوئے اپنا قرب خاص، اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔